اگر یہ چاہتے ہیں کہ بلڈوز ہوں پروسیڈنگز تو پھر ایسے ہی ہوگا. ہم نے آپ کو پورے بڑے ادب سے سنا. آپ سارے ماشاءاللہ بڑے قابل احترام ہیں ہمارے لیے. کم از کم سننے کا حوصلہ تو رکھیں. ابھی لیڈر آف اپوزیشن نے کہا کہ پی ٹی آئی کو 2/3 اکثریت مل گئی تھی اور پھر الیکشن چرا کے 2/3 اکثریت سے اس کو محروم کر دیا گیا. لیکن سادگی اور معصومیت میں یہ بھی بتا گئے کہ جو ان کی کلیمڈ سیٹس ہیں وہ ویسے آزاد سیٹیں ہیں. جنہوں نے سنی اتحاد کونسل کو حلف نامہ دے کے جوائن کیا کہ ہم بلا جبر و اکراہ سنی اتحاد کونسل کو جوائن کر رہے ہیں، اس کی تعداد 80 تھی. اور اس میں آپ 31 پٹیشنز قومی اسمبلی کی شامل کر لیں تو وہ نمبر 111 بن جائے گا. 111 کے ساتھ یا 117 کے ساتھ کون سی 2/3 اکثریت بنتی ہے؟ سر فگرز کو درست رکھیں، ریکارڈ کو درست رکھیں. فرتے جذبات میں یہ بھی کہہ گئے کہ 2018 کا الیکشن ان سے چرایا گیا تھا. آج اللہ کرے آج چھت قائم رہے اس ایوان کی. میرے خیال میں اس سے بڑی جو دروغ گوئی ہے وہ نہیں ہو سکتی. ڈسکا میں دھند بھی ہم ہی لے کے آئے تھے. چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان جنہوں نے حلقے کھلوانے کے لیے ایک مشن کے طور پہ کام کیا اور انہوں نے ہمیشہ یہ الیکشن سے پہلے 2018 کے یہ بات کہی کہ جو کوئی ہمارے جیتے ہوئے حلقے پہ انگلی اٹھائے گا ہم اسے کھلوا دیں گے. سر آئی واز دی کاؤنسل فار خواجہ سعد رفیق. میں اگر ایک بات غلط کروں گا آئی وڈ ریزائن فرام مائی سیٹ. آئی فائلڈ a petition seeking recounting of votes in the relevant constituency. لاہور ڈیفنس کی کانسٹیچوئنسی تھی. مجھے کورٹ روم بھی یاد ہے لاہور ہائی کورٹ کا. ڈاکٹر بابر اعوان صاحب پیش ہوئے. جج صاحب نے کہا کہ ان کا جو وکٹری کا مارجن ہے آپ کا وہ 5% سے کم ہے اور جو گراؤنڈز جنہوں نے دی ہیں پٹیشن میں وہ ریکاؤنٹ کے لیے بالکل ویلڈ گراؤنڈز ہیں. آپ اپنے سائل کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. میں آپ کو ٹائم دیتا ہوں، آپ ان سے پوچھیں کہ انہیں اعتراض ہے حلقہ کھولنے پہ. تو ذرا ملاحظہ فرمائیے خوبصورتی. آدھے گھنٹے بعد انہوں نے آ کے کہا کہ جی بالکل حلقہ نہ کھولا جائے. میرٹ پہ کیس سنا گیا، ریکاؤنٹنگ کا آرڈر کیا گیا. ریکاؤنٹنگ شروع ہوئی ادھر لاہور میں سیشنز کورٹ میں. صبح 8:30 بجے سپریم کورٹ کھلی. فاروق نائک صاحب اس بات کے گواہ ہوں گے کہ اس طرح کے کیسز 9:30 بجے کورٹ میں سنے جاتے ہیں. چیمبر میں اسے انٹرٹین کیا گیا. اپیل کو 9:30 بجے سر سٹے کر دیا گیا. وہ دوبارہ کیس لگا ہی نہیں ہے جب تک کہ اسمبلیاں ختم نہیں ہو گئی. تو ہمیں کون سے سبق پڑھا رہے ہیں؟ خدا کے لیے ریکارڈ کی باتیں کیا کرے. اتنی بڑی بات کہی. ہیڈ لائن لگی تھی اس دن جنگ اخبار کی، میرے خیال میں میرے دفتر میں کہیں پہ پڑھی ہوگی. ایک ہیڈ لائن لگی تھی کہ چیئرمین تحریک انصاف نے لاہور ہائی کورٹ میں ایک اور یو ٹرن لے لیا اور انہوں نے کہا کہ میرا حلقہ نہ کھولا جائے. سر یہ سبق وہاں پہ پڑھاتے ہیں جہاں پہ اپنا دامن صاف ہو. آپ کہتے ہیں لیجسلیشن بلڈوز کر رہے ہیں، سپلیمنٹری کیوں آیا ہے؟ جناب چیئرمین آپ اس بات کے وکٹم ہیں. میں یہ واقعہ اس لیے سنانا چاہتا ہوں. دسمبر 2021 اسٹیٹ بینک کے لاء میں تبدیلی کے لیے ایک سپلیمنٹری بل یہیں سے پیش کیا گیا. ڈاکٹر شہزاد وسیم لیڈر آف ہاؤس تھے اس وقت. ان سیٹوں پہ میرے بھائی اور بہنیں بیٹھے ہوئے تھے، ہم وہاں بیٹھے تھے. آپ نے مجھے فون کیا کہ میں نے سنا ہے کہ سپلیمنٹری بل آ رہا ہے، وہ بہت امپورٹنٹ ہے پاکستان کی اکانومی کے حوالے سے. میں دھند میں پھنسا ہوا ہوں. انہیں کہیں کہ آدھے گھنٹے کے لیے یا پون گھنٹے کے لیے میرا انتظار کر لے. آپ لیڈر آف اپوزیشن تھے، آپ کی نشست خالی تھی. شہری رحمان صاحبہ گواہ ہیں اس بات کی. میں نے یہاں پہ جا کے بھی ریکویسٹ کی اور یہاں پہ آ کے بھی ریکویسٹ کی کہ لیڈر آف اپوزیشن حق رکھتے ہیں اس بل پہ بولنے کا. آپ 45 منٹ کا ٹائم صرف عنایت فرما دیں، اس کے بعد یہ بل پیش کر دیجئے گا. سر اس بل پہ اتنی تیزی تھی کہ وہ آنن فانن لایا گیا، پیش کیا گیا اور ایک ووٹ سے انہوں نے یہ بل پاس کروایا تھا. ایک ووٹ کی اکثریت سے. اگر جناب یہاں پہ بیٹھ کے دیتے تو شاید چیئرمین کا کاسٹنگ ووٹ نہ پڑتا، کیونکہ ووٹ ٹائی ہو گئے تھے.
چیئرمین نے کاسٹنگ ووٹ جو ہے وہ دیا تھا، اور اس کے جو کانسیکوینسز بعد میں آئے وہ سب کے سامنے ہیں۔ سر جوائنٹ سٹنگ میں ہم سارے بیٹھے ہوئے تھے، تمام کے تمام، یہاں پہ بیٹھے ہوئے اصحاب بھی اور یہاں پہ بیٹھے ہوئے اصحاب بھی۔ 51 مختلف جو امینڈمنٹس تھی، 51 اور مختلف بلوں کی صورتوں میں تھی سر، وہ تقریباً پون گھنٹے میں پاس کروائے گئے۔ ڈاکٹر بابر اعوان صاحب مشیر تھے پارلیمانی امور کے، اور ہم پیٹتے رہ گئے اور کسی کی بات نہیں سنی گئی۔ میں یہ نہیں کہتا کہ جیسے ہم پڑھے ہیں ویسے ہی پڑھائیں گے، لیکن کسی کے دامن پہ سیاہی پھینکنے سے پہلے یہ بھی دیکھیں کہ آپ کے اپنے دامن پہ نشان کتنے ہیں۔ تو خدارا تاریخ کو درست رکھیں، حقائق کو درست رکھیں۔ آپ نے اچھا کیا جو خود حقائق دے دیے 2018 اور 2024 کے۔ ہم نے جہاں جہاں پہ کیسز کیے، ہمارے 3 4 سال کیسز وہ نہیں نکلے، عدم اعتمادیں کامیاب ہو گئی، ہمارے جو الیکشن پٹیشنز تھی وہ وہی کی وہی پڑی رہ گئی۔ سر وجہ یہ تھی کہ جو حاضر سروس ججز ہیں ہائی کورٹس کے، ان کے 80 مقدموں کے ڈاکٹس ہوتے ہیں، وہ سننے کے بعد وہ الیکشن پٹیشنز کی طرف آتے ہیں۔ 2017 میں اچھا کیا لیڈر آف اپوزیشن نے بتا دیا، اسی وجہ سے تمام جماعتوں نے کنسنسس کے ساتھ کہا کہ ریٹائرڈ بھی ہوں، حاضر سروس بھی ہوں، الیکشن کمیشن پہ چھوڑتے ہیں وہ کن کو لگانا چاہتا ہے۔ 2013 میں ریٹائرڈ ججز لگے تھے، 2013 سے 2018 والے، اس میں ایک کمیشن بھی بنایا گیا جو اس وقت کے چیئرمین تحریک انصاف کے کہنے پہ بنا، وہ جو 35 حلقوں کی بات کرتے تھے یا 43 حلقوں کی۔ اس کمیشن سے پہلے پارلیمانی میٹنگ میں یہ طے ہوا کہ اگر سپریم کورٹ کے چیف جسٹس پہ کی سربراہی میں قائم کیا گیا کمیشن کلیئر کرے گا الیکشن کو اور کہے گا کہ جو ایلیگیشنز ہیں وہ درست نہیں ہیں، تو قوم کو یہ بتایا جائے گا، اور جو الزام لگانے والے ہیں وہ اپولوجی کریں گے۔ وہ آج تک اس اپولوجی کا انتظار ہے۔ یہ میں ساری باتیں تاریخ سے کر رہا ہوں، فیکٹس کے ساتھ کر رہا ہوں۔ 2013 میں ریٹائرڈ سیشن ججز کے ٹریبیونلز تھے سر، 80% پٹیشنز ڈیسائیڈ ہوئی تھی، انپریسیڈنٹڈ ہے، کبھی نہیں ہوئی اتنی زیادہ۔ تو میں صرف اتنی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہم تاریخ کے جھروکوں کو دیکھ کے حقائق، اب یہ دیکھیں کہ یہ کیا امینڈمنٹس ہے۔ میں نے آج صبح نیشنل اسمبلی میں کیونکہ ان پہ بات کی، کہا جا رہا ہے کہ جی یہ اس پہ ڈاکہ ڈال کے یہ فلاں ہو جانا ہے، یہ فلاں ہو جانا ہے۔ سر جو کانسٹیٹیوشن کی اسکیم ہے آرٹیکل 51 اور 106، ابھی مانا وہ مینورٹی ججمنٹ ہے، لیکن اس میں جو ریزنز ہیں آپ سب نے پڑھی ہیں، ہم نے بھی پڑھی ہیں، اور میں لیڈر آف اپوزیشن کے گوش گزار کروں گا۔ یہ جو ترمیمی بل ہے یہ مینورٹی ججمنٹ آنے سے پہلے کا ٹیبل ہوا ہے نیشنل اسمبلی میں، اور اس پہ ڈیبیٹ ہوا تھا۔ یہ آج اس پہ ووٹ ہوا ہے، یہ کو آج سے 8 دن پہلے موو کیا گیا تھا، تب یہ ریزنز نہیں تھی آئی ہوئی۔ سر آرٹیکل 51 میں یہ وضاحت کر دی گئی کہ ریزرو سیٹس جو ہیں یہ متناسب نمائندگی پہ ان پارٹیز کو دی جائیں گی جن جماعتوں نے عام انتخابات میں حصہ لے کے کوئی سیٹ جیتی ہوگی۔ ہاں البتہ اس کے پرووائزوں میں سب کلاس 6 کے پرووائزوں میں کہہ دیا گیا کہ جو انڈیپینڈنٹس جوائن کریں گے ان جماعتوں کو وہ اس جماعت کا حصہ تصور ہوں گے، اور اس کی بیسس کے اوپر سیٹس ایلوکیٹ کی جائیں گے۔ یہی لینگویج صوبائی اسمبلی کے لیے 106 کی ہے۔ 3 روز کا ٹائم مقرر کر دیا گیا آرٹیکل 51 میں۔ سیکشن 104 الیکشن ایکٹ میں ایک طریقہ کار وضع کر دیا، وہ الیکشن ایکٹ ہے جو آپ نے پہلے بھی یہاں پہ بات ہو چکی ہے۔ 112 میٹنگز کے بعد تمام سیاسی جماعتیں، جن میں ایک رکن والی شیخ رشید کی اور اعجاز الحق کی جماعت بھی تھی، انہوں نے بھی اس پہ ووٹ دیا 0 ڈیسنٹ کے ساتھ۔ یہ سیکشن 104 اور رول 92 بنایا گیا۔ رول 92 کا 6 یہ کہتا ہے کہ جب آپ حلف نامے کے اوپر آزاد امیدوار کے طور پہ کوئی سیاسی جماعت جوائن کریں گے تو وہ irrevocable ہوگی، وہ سبجیکٹ ٹو ریکال نہیں ہوگی، وہ واپس نہیں ہوگی آپ کی۔ کیوں؟ کیونکہ آرٹیکل 63A میں کانسٹیٹیوشن میں لکھ دیا گیا کلاس 3 میں کہ ڈیفیکشن کلاز ان لوگوں پہ بھی لگے گی جو آزاد جیتنے کے باوجود پولیٹیکل پارٹی جوائن کریں گے، تو وہ نہ پارٹی تبدیل کر سکیں گے، نہ وہ پارٹی پارلیمانی پارٹی کی ہدایات کے اگینسٹ ووٹ دیں گے۔ کس کے لیے؟ منی بل کے لیے، کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کے لیے، ووٹ آف کانفیڈنس، ووٹ آف نو کانفیڈنس۔ تو ہمارے فریمرز نے سنے نا سر، ہمارے فریمرز نے ابھی ریزنز ہی نہیں آئی، سننا کیا ہے؟ اب ہمارے فریمرز نے یہ ساری پروویژنز بنائی سوچ کے، کس کو روکنے کے لیے؟ اس
کساد بازاری کو کہ آج ادھر ہے کل ادھر ہے، آج ادھر ہے کل ادھر. انہوں نے کہا آپ جوائن کر سکتے ہیں انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹس، لیکن آپ 3 روز کے اندر کریں گے اور یہ فائنل ہوگا. اس کے بعد یہ ریکال نہیں ہوگی آپ کی جوائننگ. یہ نہیں کہ 4 ماہ بعد کہیں کہ نہیں میں نے اب دوبارہ پچھلی پارٹی میں جانا ہے یا میں نے آزاد بینچوں پہ بیٹھنا ہے. اس ساری اسکیم کو سامنے رکھتے ہوئے کچھ چیزیں کانسٹیٹیوشن میں ہیں، کچھ لاء میں ہیں، کچھ رولز میں ہیں. یہ جو امینڈمنٹس دی گئی ہیں یہ کلیئرٹی کے لیے ہیں، کیونکہ قانون سازی میں بارہا کہتا ہوں کہ صرف اس ایوان کا اختیار ہے، منتخب ایوانوں کا اختیار ہے. ہم یہ اختیار 17 لوگوں کو نہیں دیں گے. اور یہ بات انہوں نے اپنے فیصلوں میں لکھی ہے. راولپنڈی ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن، راولپنڈی بار ایسوسی ایشن کے کیس میں میرے کولیگز بیٹھے ہوئے ہیں انٹرپریٹ کرتے ہوئے. انہوں نے کہا یہ اس ججمنٹ کا حصہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ 22 کروڑ لوگوں کی نمائندہ پارلیمنٹ جو قانون سازی کرتی ہے اس کو 16 یا 15 ججز بیٹھ کے ان الیکٹڈ لوگ بیٹھ کے ختم نہیں کر سکتے. ہم لوگ اپنا قانونی اختیار استعمال کرتے ہیں بطور ممبرز آف دا پارلیمنٹ. تشریح کی روح جو ہے وہ تشریح ہی رہنی چاہیے. آئین کو انٹرپریٹ کرنے میں اور آئین کو ری رائٹ کرنے میں بہت فرق ہے. ہم نے یہاں پہ آرٹیکل 63(a) کو ری رائٹ ہوتے ہوئے دیکھا کہ ووٹ ڈالا تو جائے گا، گرا نہیں جائے گا. واہ جی بڑی اچھی منطق ہے. اور ابھی تو ان کے اپنے ایوان کے اندر سے آوازیں اٹھی ہیں کہ آرٹیکل 51 اور 106 کو ختم کیے بغیر، معطل کیے بغیر، تبدیل کیے بغیر یہ جو ریلیف کلیم کر رہی ہے سنی اتحاد کونسل یہ نہیں دیا جا سکتا. پوری کورٹ نے یونانیمسلی یہ بھی تو ڈیسائیڈ کیا ہے کہ یہ سیٹ سنی اتحاد کونسل کو نہیں جا سکتی. اور جب خود ان کا اپنا مقدمہ تھا کہ سیٹ سنی اتحاد کونسل کو ہی دی جائے. تو سر حقائق کو درست رکھے. یہ پروویژنز آج صبح ڈسکس ہوئی ہیں فلور آف ہاؤس کے اوپر بھی. کانسٹیٹیوشنل سکیم کے عین مطابق ہے. قانون سازی کرنا، قانون میں ترمیم کرنا، کوئی ایڈیشن کرنا، ڈیلیشن کرنا یہ پارلیمنٹ کا اختیار ہے، یہ کسی اور ادارے کا اختیار نہیں ہے. اور میں آپ سب سے یہ استدعا کروں گا کہ اپنا یہ اختیار آپ خود مختاری کے ساتھ اور آزادی کے ساتھ ایکسرسائز کریں. بہت شکریہ سر. اور بل موو کیا جائے.